نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں مجلس ہے، اور آج کی مجلس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد کے تجویز کرنے سے متعلق ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور آپ علیہ السلام کا نام محمد تجویز کیا۔ قریش نے عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا ہے جو آج تک آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا جو یہ نام رکھنے کی وجہ بنا۔ خواب یہ دیکھا کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں تھی، اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر ایک درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے۔ پھر سارے عالم کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے، قریش کے کچھ لوگ بھی اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے، لیکن کچھ لوگ قریش میں سے ایسے ہیں جو اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب درخت کے قریب آتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ خواب عبد المطلب نے دیکھا، تو اس خواب کی تعبیر عبد المطلب نے معلوم کی، تو تعبیر بتانے والوں نے عبد المطلب کو یہ تعبیر دی کہ آپ کی نسل سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے، اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ تو اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عبد المطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ ادھر آپ کی والدہ حضرت آمنہ کو رویائے صالحہ کے ذریعے یہ بتلایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم کی حاملہ ہو، اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ نام احمد رکھنا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے صرف آپ کے والد ماجد کا ایسا نام تجویز کرنا کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ہو، یعنی عبداللہ نام رکھنا، یہ القائے ربانی تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد اور محمد رکھنا یہ بھی بلا شبہ الہام رحمانی تھا۔ چنانچہ آسمانوں میں آپ کا نام احمد، جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی، وہ مبشرم برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد۔ سورۃ الاحزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اگر ہم احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ، احمد اور محمد ان دونوں ناموں پر غور کرتے ہیں تو احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اور محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو قرآن کے ساتھ کتنے اچھے انداز سے جوڑا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی، جس کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے،
اگر ہم الحمدللہ سے الف لام ہٹا دیں تو حمد رہ جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم احمد سے الف ہٹا دیتے ہیں تو حمد رہ جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم محمد سے میم ہٹا دیں تو بھی حمد رہ جاتا ہے. گویا یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا. اور یہ صرف ہمارے نبی کی شان ہے کہ جن کے نام احمد اور محمد سے بھی نبوت کا مطلب ظاہر ہوتا ہے. رب ذوالجلال نے پورے قرآن کریم میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد یا محمد سے خطاب نہیں کیا، بلکہ کہیں پر فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خوبصورت القابات سے پکارا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان کی کہ اس سے پہلے کسی نے وہ حمد و ثنا نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الحمد عطا کی گئی جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی. الحمدللہ رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمادون کا لقب عطا کیا گیا جو کسی اور امت کو نہیں دیا گیا. آپ کی امت کو حمادون کا لقب عطا کیا گیا جو کسی اور امت کو نہیں دیا گیا. قیامت کے دن رب ذوالجلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اور لواء حمد عطا فرمائیں گے. قرآن کریم میں ہے سورۃ الاسراء میں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جو گھر یعنی جو محل ملے گا اس کا نام بھی بیت الحمد ہوگا. سبحان اللہ. خلاصہ یہ ہے کہ حمد کی تمام انواع و اقسام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورۃ الحمد عطا کی. کھانے پینے اور سفر سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو حمد و ثنا پڑھنے کا حکم دیا گیا. کلمات الہیہ اور ارشادات نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا ہر کام کے اختتام پر پسندیدہ ہے. سورۃ الزمر میں ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. سورۃ الانعام میں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے. اور اہل جنت کی بھی آخری دعا یہی ہوگی الحمدللہ رب العالمین. سورہ یونس میں ہے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، کہ ان کی اخیر بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے. سورہ سبا میں فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. اللہ کے رزق کو کھاؤ اور شکر کرو. الحمدللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی تعریف حمد سے فرمائی ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے افضل الشکر الحمدللہ. کھانے کے بعد بھی الحمدللہ پڑھنے کی تاکید آئی ہے. جب سفر ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات مبارکہ پڑھتے تھے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہونے والے، توبہ کرنے والے، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی حمد و ثنا کرنے والے. اسی طرح جب نماز ختم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ پڑھتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. غرض یہ کہ آیات قرآنیہ اور کلمات مقدسہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حمد کسی بھی شے کے اختتام کے بعد ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد اور محمد رکھا تاکہ انقطاع وحی، اختتام نبوت اور رسالت کی جانب اشارہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں.
میں محمد ہوں، نمبر 2 میں احمد ہوں، تیسرا نام میں ماحی یعنی کفر مٹانے والا ہوں، نمبر 4 میں حاشر یعنی لوگوں کا حشر میرے قدموں میں ہوگا، میں حاشر ہوں، نمبر 5 میں عاقب ہوں یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد آنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدی نبی، میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاقب کا معنی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب ذوالجلال کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی الملک، القدوس، السلام اور اس کے علاوہ بے شمار یہ سب صفاتی نام۔ محمد آپ علیہ السلام کا ذاتی نام، باقی شاہد، مبشر، نذیر یہ صفاتی نام۔ اس میں اللہ کے 4 حروف ہیں، اس میں محمد کے بھی 4 حروف ہیں اور قرآن کے بھی 4 حروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس میں محمد کا ذکر 4 مرتبہ فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا وما محمد الا رسول، سورۃ الفتح میں محمد الرسول اللہ، سورۃ الاحزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور سورہ محمد میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ آپ دیکھیں کہ 4 کا عدد اپنے اندر عجیب و غریب خصوصیات رکھتا ہے۔ اس میں اللہ کے 4 حروف، اس میں محمد کے 4 حروف، قرآن کے 4 حروف، اولو العزم صاحب شریعت پیغمبر بھی 4 ہیں، آسمانی کتابیں جو مشہور ہیں وہ بھی 4 ہیں، خلفائے راشدین 4 ہیں، ائمہ 4 4 ہیں، اطراف عالم 4 ہیں اور دنیا کے موسم 4 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات پسندیدہ ہیں۔ غرض ہر طرف 4 ہی 4 کا فیضان ہے، گویا انہی 4 حروف سے سارا جہان روشن اور منور ہے۔ آج لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کا نام کیا رکھیں، آپ ہی بتائیں کیا اس میں محمد سے زیادہ کوئی خوبصورت نام ہو سکتا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے وہ نام محمد ہے، لہذا ہمیں اپنے بچوں کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھنا چاہیے۔ احمد، محمد، حامد، محمود، کیا ہی خوبصورت نام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد نام جب ہم بولتے ہیں تو ہونٹ 2 دفعہ ملتے ہیں، اسی طرح محبت کا لفظ ادا کریں تو بھی 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں۔ گویا محمد کی ذات اقدس دنیا میں محبتیں تقسیم کرنے کے لیے تشریف لائی۔ پھر اگر ہم غور کریں محمد کا نام مبارک بولیں تو لب ہلتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے 2 دل آپس میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنانے والا بنائے، اور اس تعلیمات کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو ملائے، سیرت اپنانے اور پھیلانے کی اور سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔